بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مالک کی توفیق سے آج ہم دینی مسائل کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ مختلف اوقات میں مختلف احباب نے کچھ مسائل دریافت کیے تو سوچا کہ ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اس طرح دے دیے جائیں تاکہ اور احباب بھی مستفید ہو سکیں۔ مختصراً یہ پروگرام ہوگا، روزانہ کچھ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو آج کے سوالات جو ہیں وہ زکوٰۃ کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلا سوال، زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاکی اور بڑھوتری۔ چونکہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیا ہے؟ مال مخصوص کا مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ کی جو ہے وہ تعریف ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو مختصراً اس کا جواب یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یہ شرعی طور پر زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اسی کے تحت آئیں گی۔ 2 نصاب ہیں زکوٰۃ کے، یا تو سونے کی صورت میں ہے تو 7.5 تولے ہو، اور اگر چاندی کی صورت میں ہے تو 52 تولہ کی صورت میں ہو۔ لیکن اگر نہ تو 7.5 تولے سونا موجود ہے اور نہ ہی 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ایک مسئلہ یاد کر لیں کہ جب مال متفرق ہوں، مختلف اموال ہوں، اور ان کو جمع کر دیا جائے تو وہ اگر 52.5 تولے چاندی کی مقدار بن جاتی ہے، اس کی قیمت کے برابر بن جاتی ہے، تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص تھوڑے سے سونے کا مالک ہے، تھوڑی سی چاندی بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس کی روزانہ کی ضروریات، جو اس کی حوائج اصلیہ ہیں، جو اخراجات ہیں، ان کو پورا کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ رقم اضافی بچ جاتی ہے اور وہ پورا سال اس کے پاس محفوظ رہتی ہے، تو اب وہ رقم اگر تھوڑی بھی ہے اور نہ 52.5 تولے چاندی پوری ہے، نہ 7.5 تولے سونا پورا ہے، چاہے سونا 1 تولہ موجود ہو اس کے پاس یا آدھا تولہ موجود ہو، چاندی اس سے کم ہو، تو وہ جو پیسے وغیرہ ہیں یا دکان کے اندر اس کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں مل کر وہ ایک نصاب بن جائے گا، اور اس شخص پر زکوٰۃ جو ہے وہ جتنا مال اس پر ہوگا اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہے، اگر کسی شخص نے قرض دینا ہو تو قرض کی صورت میں کیا ہے؟ تو زکوٰۃ دینے سے پہلے سب سے پہلے اس قرض کو منہا کر دیا جائے گا، اس سے نکال دیا جائے گا جو کسی شخص نے ادا کرنا ہے۔ باقی اگر اس کے پاس
قرض کی رقم نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا پیسہ موجود رہتا ہے کہ جو نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے تو پھر اس پر باقی پر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دی جائے گی۔ قرض کے سلسلہ میں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیں، قرض دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قرض وہ ہے جو بندے نے ہر صورت میں یکمشت ادا کرنا ہے، اور ایک قرض وہ ہے کہ جو یکمشت ادا نہیں کرنا، جس سے قرض لیا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جس نے قرض دینا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں اس سے ایک خاص مدت کے اندر اس قرض کو وصول کرنا ہے، تو اس کو میعادی قرض جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر قرض میعادی نہ ہو تو وہ تو زکوٰۃ وہ تو کل رقم سے نکالا جائے گا، لیکن اگر قرض جو ہے وہ میعادی ہو تو پھر اس کو نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ لینے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں نے قسطوں کے حساب سے لینا ہے، اور لوگ اپنا کاروبار بھی کرتے رہتے ہیں، پیسہ بھی جمع رکھتے ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں۔ جیسے یہ بلڈنگ والے جو ہوتے ہیں یہ قرض دے دیتے ہیں، یا بینکوں والے لوگوں کو قرض دے دیتے ہیں، مختلف چیزیں دے دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہر ماہ ایک خاص لمٹ سے پیسے وصول کرنے ہیں، 5 6 10 سال لوگ وہ قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس دوران اگر بندے کے پاس نصاب ہو جاتا ہے تو ایسا قرض جو ہے وہ زکوٰۃ سے مانع نہیں ہوگا، ایسے قرض کو نہیں نکالا جائے گا بلکہ اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہی علماء نے لکھا ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور مسائل کے ساتھ اگلے جو ہے وہ سیشن میں گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دینی مسائل کی سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔